کا تاریخی قلعہ کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا؟ پاس. شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار کہاں واقع ہے؟ شاہ. بالکل ٹھیک. گڈ. بیٹر. اچھا ہے. لگا گئی. ہے اچھا ہے. اچھا ہے. ابھی اسکور نہیں بتانا, سرپرائز رہنے دیں کے لیے. ناٹ بیڈ. فرید صاحب خیریت سے ہو؟ یس سر. ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی. ہے کار شار ہے؟ نہیں ہے. لگ رہا ہے ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہے انشاءاللہ. ان کے لیے کہا ہے اپنے لیے کہا ہے؟ تو نہ دیتی نا, جواب نہ دیتی نا. خواتین والے کام انشاءاللہ انشاءاللہ, لیکن جواب سارے دوں گی انشاءاللہ اسے مل جائے. آپ نے اس قابل چھوڑا ہے؟ چھوڑا ہے بالکل چھوڑا ہے. آپ بالکل گیم میں ان ہے, ابھی کوئی نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بالکل امکانات زندہ ہیں کہ آپ یہ کار گولڈن سن بناسپتی. لیکن میں تو بڑا امپریس ہوں بھائی صفیہ صاحبہ سے, ہے نا. ویری نائس, کانفیڈنس. ویری نائس, گڈ. چلیں جناب شروع کریں. مائک رکھیے گا قریب. بسم اللہ. پاکستان کا معمار اول کس شخصیت کو کہتے ہیں؟ قائد اعظم. غلط. سر سید. بے نظیر بھٹو کتنی بار پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں؟ 2 بار. بالکل ٹھیک. 29ویں پارے میں سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ پاس. 11. صوبہ سندھ آبادی کے اعتبار سے کس نمبر پر آتا ہے؟ دوسرے. بالکل ٹھیک. غزوہ تبوک کے علاوہ اور کون سا غزوہ سن 9 ہجری میں ہوا تھا؟ پاس. کوئی غزوہ نہیں ہوا. پاکستان کا سب سے قدیم میڈیکل کالج کس شہر میں ہے؟ پاس. لاہور میں. حضور کو کن زوجہ مطہرہ کے حجرے میں دفن کیا گیا ہے؟ حضرت عائشہ سے. بالکل ٹھیک. حضرت بلال کہاں مدفون ہے؟ جنت البقیع. دمشق. غلط. حضرت علی کے والد کا نام؟ حضرت علی کے والد عبد المطلب. ابو طالب. غلط. سورہ نصر کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ پاس. 10 ہجری میں. قرآن پاک کے مطابق دوزخ کے مقرب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ پاس. ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ پاس. حضور کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے انتقال پر کون سی سورہ نازل ہوئی؟ پاس. اب یہ مقابلہ ہو گیا 2 کے درمیان. آپ جیت سکتے تھے بہت آرام سے. کیا ہوا بتائیں؟ جیت تو سکتے تھے ہیں؟ جیت تو سکتے تھے, سوالات آسان. کیوں نہیں جیتے پھر؟ اب کون جیت رہے ہیں آپ دونوں میں؟ بس اسی لیے نہیں جیتے, جیسے میں نے لارڈ کرزن کہہ دیا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے. ہاں اس لیے نہیں جیت پائے. تو اب کیا ہے؟ گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی کار ہے. اب یہ جواب نہیں دیں گی, مجھے جتوائیں. ابھی جواب. ہاں گاڑی نہیں ہے نا ان کے پاس, گاڑی. اوئے ہوئے, یہ معصومیت جو ہے نا یہ پسند آئی مجھے. انہوں نے کہا بھائی اب چونکہ مقابلہ برابر ہو گیا ہے تو اب ہمارے سوالات ہوں گے تو دوبارہ, تو اب یہ مجھے جتوا دیں گی, اس لیے کہ ان کے پاس تو گاڑی ہے, میرے پاس نہیں ہے. ایسا کریں گی آپ یا نہیں کریں گی بتائیں مجھے. پتہ نہیں. آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے. اور پتہ ہمیں کیا ہے بھائی, پتہ ہمیں یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب. جی وسیم بھائی, معاملہ یہ ہے کہ کتب صاحب تو لے سکے صرف 50 نمبرز, اس لیے وہ تو نہیں ہو سکا معاملہ ان کا. لیکن ظفر بھائی اور صفیہ صاحبہ, دیکھنا مجھے یہ ہے کہ اب آپ دونوں میں سے کون کار لے کر جاتا ہے. اور اس کے لیے میں نے سوال جو کرنا ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ نمبرز کے مطابق آپ کے 60 نمبر اور آپ کے 80 نمبرز ہیں. صوفی گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی ایک کار کی مالک آپ بن چکی ہیں. لائیے جناب جنید جمشید صاحب, آپ اپنے دستے مبارک سے گولڈن سن. اللہ آپ کو خوش رکھے وسیم بھائی. ذرا ہماری بہن چابی دیجیے اور وہ اپنے ہاتھوں سے دیجیے. کیمرے کو ادھر کر دو بھائی ذرا. صفیہ صاحبہ ادھر تشریف لائیے آپ, اور یہ گولڈن سن یہ پکڑیے. افکو جو کہ یو اے کی ملٹا نیشنل کمپنی ہے, پاکستان میں کوکنگ آئل اور بناسپتی بنانے والی ان کے شوہر واحد ملٹا نیشنل کمپنی ہے. گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی یہ کار. وسیم بھائی ارے واہ, یہ بڑا ایک یقین نہیں آ رہا اور خوشی بھی اتنی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. بھائی کو لے کر آؤ بھائی. زبردست زبردست. مائک کہاں ہے میرا؟ مائک دیجیے مجھے, دیجیے ذرا. بہن آپ ادھر آئیں اس تھوڑی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آئیے یہاں آئیے. الحمدللہ. آپ کو معلوم ہے کیا کارنامہ انجام دیا ہے جی ہاں, بیگم صاحبہ نے؟ اس میں نصف ہاتھ ہمارا بھی تھا. اچھا, کریڈٹ لینا شروع ہو گئے ابھی سے. جی ہاں, اصل میں یہ تو مقابلے کے لیے آ ہی نہیں رہی تھی. اچھا, تو اس کے لیے یہاں تک انہوں نے مجھے یہاں تک بھیجا ہے اصرار کر کے. اچھا, واہ واہ واہ. یہ زندگی کا پہلا اصرار ہے ان کا جو آپ کو اچھا لگا ہوگا. اصل میں یہ خود بھی ہاں بھی کہنا. ہاں, یہ خود بھی اردو کی پروفیسر ہے, میں بھی تاریخ اسلام پڑھاتا ہوں. واہ, تو ہم دونوں کا تعلق ہی تدریس کے شعبے سے ہے, اس وجہ سے ایک تعلق اسی شعبے سے اسی حوالے سے ہے.
اور آج اس شعبے سے تعلق کی بنا پر آپ گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کے اس مہنگی کار کے مالک بن گئے. بھرپور تالیوں میں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے گا. ایک بات کہنا چاہوں گا. بالکل کہیے. مسئلہ صرف ایک بات کہنا جو یہ ہے کہ ہماری نابینا افراد کے لیے جو ہے نا قرآن آپ نے بہت ساری باتیں کی. قرآن پاک کی کوئی تفسیر جو ہے وہ ریکارڈڈ نہیں ملتی. تفسیر نہ تفسیر ابن کثیر ہے، نہ بیضاوی ہے، نہ جلالین ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. اگر آپ معرف القرآن ہی ریکارڈ کروا دیں، کنز الایمان کے حواشی ریکارڈ کروا دیں تو کم از کم ہمارے علم کی جو تشنگی ہے وہ کسی حد تک مٹ جائے گی. آپ کو اللہ خوش رکھے. اور ابھی اس وقت بھائی آپ کا اس میں گرامی محمد کاشف بھائی آپ کے لیے ڈینیز کا اور یہ جو ہمارے دوسرے دونوں ساتھی ہیں آپ دونوں کے لیے بھی ڈینیز کا ڈیجیٹل قرآن، یہ 3 ذرا قرآن مجھے ڈیجیٹل منگوا دیجیے گا. آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ 7-8 قرائے حضرات کی قرات ہے اس کے اندر. آپ وہ پین اس کا چلاتے جائیں گے قرآن کی سطروں پر، وہ قرات ہوتی رہے گی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. فی الحال قرات ہمارے سے قبول کریے. آپ کی اس بات کو بھی ہمارے علماء نے نوٹ کر لیا. انشاءاللہ تفسیر بھی مل جائے گی. ویسے آپ کو کتنی امید تھی کہ آج ایک گاڑی لے کر آئیں گے یہ بتائیں؟ مجھے اصل میں ایک وظیفہ بتایا تھا جنید بھائی نے، وہ پڑھ رہا تھا. اچھا جی، وظیفہ کام کر گیا بھائی. بڑے پیر ہیں، وظیفے بتا دے رہے ہیں. زبردست. اب تو وظیفوں کی جو لائن لگنے والی ہے نا اس کے بعد. آپ ذرا رنرز اپ سے کیجئے سوالات جنید بھائی، چونکہ رنرز اپ کے لیے بھی ہیں بہت سارے انعامات اور ہمارے ان مہمانوں کے لیے بہت ساری تالیاں. آئیے جناب. اچھا بھائی آپ لوگوں نے بھی مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے، مایوس نہیں ہونا. ایک سوال کروں گا آپ لوگوں سے. اچھا بھائی زونگ والے کہہ رہے ہیں کہ کوئز کے رنر اپ کے لیے خوشخبری، وہ ایک سوال کا صحیح جواب دے کر شامل ہو سکتے ہیں ARY اور زونگ کی حج قرآن اندازی میں، جو کہ 27 رمضان کو کی جائے گی، یعنی کل انشاءاللہ اور پرسوں. اور جیتنے والے خوش نصیب کو ARY اور زونگ کی جانب سے حج پر بھیجا جائے گا اور اپنے ساتھ لے جا سکے گا. کسی بھی ایک فیملی ممبر کو بزر بجانا ہے. سوال پوچھنے لگا ہوں، زونگ آفر کے اشتہار میں پاکستان کی کون سی مشہور مسجد دکھائی گئی ہے؟ بادشاہی مسجد. بادشاہی مسجد جواب بالکل صحیح. بہت سی تالیاں ہونی چاہیے ہمارے بھائی کے لیے. آپ کا نام انشاءاللہ آ جائے گا اس کی زونگ کی قرآن اندازی میں، اور ہو سکتا ہے نام نکل آئے آپ کے لیے بھی اور ایک فیملی ممبر کے لیے بھی. اور آپ تینوں کے لیے انشاءاللہ ڈینیز کے ڈیجیٹل قرآن ہیں. اور پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک میں جا رہے ہیں، بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ماشاءاللہ. خوش آمدید ہم کہتے ہیں آپ کو شان افطار میں. یہ شعر مجھے بہت بہت پسند ہے جنید بھائی. عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی مریم کبھی حوا کبھی زہرا. واہ واہ، یہ ہے عورت کا مقام. اور تف ہے ایسے، میں کیا کہوں، مجھے جملے کہنے دیجیے، نام نہاد مردوں پر میں تو ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوں جو کہ عورت پر کمینہ کہہ لیں، ایسے کمینوں پر ہے نا. کم سے کم کیا کہا جا سکتا ہے نا کمینہ. آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے اگر نہیں، میں تو خود کہنا چاہوں گا. شکریہ. تو ایسے بدبختوں پر، اتنی کمینی ذہنیت رکھنے والے مردوں پر تف ہے جو کہ عورت پر ہاتھ اٹھائیں یا اس طرز کی گھٹیا حرکت کریں، تیزاب پھینکنے والی، اس کا چہرہ مس کرنے والی. ان کو اپنے مرد ہونے پر شرم آنی چاہیے، ان کو شرم سے مر جانا چاہیے. ہمارے ساتھ آج مسرت آپا یہاں پر موجود ہے، مسرت مصباح صاحبہ، جو کہ بہت ہی ایک اچھا زبردست کام کر رہی ہیں. ان کے ادارے کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہیں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں کوئکلی بات کر رہا ہوں، ان کے ادارے کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ جس انداز سے سپورٹ کرنا چاہیں وہ کریں. وہ خواتین، عورت ایک نازک ایک خوبصورت شے اللہ نے بنائی ہے، جن کا حسن متاثر ہوا ہے تیزاب پھینکنے کی وجہ سے، جن کی زندگی متاثر ہوئی ہے، جن کی سماعتیں، جن کی بصیرتیں متاثر ہوئی ہیں، جن کی بصارت متاثر ہوئی ہے. ایسی تمام تر خواتین کو بہت اچھے انداز سے ان کا خیال رکھ رہی ہیں. میرے ساتھ یہ ایک بہن موجود ہیں آج. کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. رقیہ. رقیہ کیا ہوا تھا؟ آپ بتائیے کیا واقعہ ہوا تھا؟ میری نا چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی. ہمارے ادلا بدلا ہوتا ہے نا ہمارے میں، تو ہمارے بدلے میں دی جاتی ہے. بدلے میں شادی ہو گئی تھی نا، وہ کام نہیں کرتا تھا، میں کام خود کرتی تھی. میرے بچے ہو گئے تھے، میں خود کام کرنے لگی تھی.
मैं घर का किराया भी देती थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, घर का राशन। तो वो कहता था पैसे मुझे भी दो, मेरे अच्छा। पास इतना पैसे थे नहीं। तो उसने भाइयों के साथ वो भी काफ़ी मुतासर हो चुका है, सर गर्दन पीठ वो भी काफ़ी सारा, बड़े वाला का नाक भी मुतासर हो चुका है। यहाँ से कितने अरसे पहले हुआ ये? 1 साल 2-3 महीने हो गए। तो रात के सोते में तेजाब हाँ, डाल दिया? रात के सोते में तेजाब डाल दिया। मैं 6-7 महीने तो सिविल में आईसीयू में रही, मुझे तो पता नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ। अभी भी तबीयत बिगड़ती जा रही है, सुधार नहीं आ रहा, कुछ भी सुधार नहीं आ रहा है। आँख नाक जाए पूरा जिस्म झुलस चुका है, बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। रात को नींद की गोलियाँ लेके सोती हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। मैं सोचती हूँ नींद है क्या चीज़, नींद कभी मुझे आई थी या नहीं, मुझे नींद नहीं आती। बच्चे हैं 4 मेरे छोटे छोटे, वो भी मेरे पास हैं। मैंने उनसे कहा कि अपने बच्चे वापस लो, वो कहते हैं कि मेरी तरफ से उनको रोड पे छोड़ दो, मैं बच्चे नहीं लूँगा, मेरे खुद में करने, मेरा और तो कोई भी नहीं, मैं खुद काम करती थी। अब बस वक्त गुजारा तो हो रहा है, बच्चे पढ़ाई पे नहीं जा रहे, पढ़ने जाते थे वो भी घर यानी पे। आपने सिर्फ वक्त गुजारा नहीं करना, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। वक्त वो गुजारेगा इंशाल्लाह, उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आखिरत का तो होगा ही, इस दुनिया का भी एक एक लम्हा अभी तो- उसका अजाब होगा। अभी 26 साल की उम्र हुई है, अल्लाह ने तो ज़िंदगी दी है, इंसान ने तो छीन ली है ना, जीने का हक तो लोगों ने छीन लिया है ना। सर कोई इसमें कोई गवर्नमेंट में कि हमारे कोई लॉ नहीं है ऐसा कि इसके अगेंस्ट जो ये करेगा उसके साथ क्या होगा? मतलब कोई लॉ नहीं है हमारे यहाँ, कोई इस देर कोई लॉ है ऐसा? लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लागू नहीं होता। और जैसे ये 1 साल में ये जितनी तकलीफ़ों से गुजरी है, वो शख्स बहरहाल भाग चुका है, तो उसके लिए कुछ नहीं एक हुआ। आदमी को सज़ा नहीं हुई इस मुल्क में कभी औरत पे तेजाब फेंकने ये में, आप- कोई बाकायदा हाँ। एक आदमी को नहीं हुई है। और आप- औरत की जुल्मत को कैश कराने वाले बहुत सारे लोग हैं, मदावा नहीं करता। मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो बन सकती है, जी। लेकिन उसके बाद जो उनका सलूक हो रहा है उनके साथ, उसके बाद क्या हो रहा है, ये कभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई है। मैमूना के ऊपर भी तेज़ाब फेंका था, इनकी आंख ज़ाया हुई, बट अब माशाल्लाह से मैमूना नर्सिंग कर रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। रुकैया जो है वो अभी भी इस हालत में घर में काम करने की कोशिश करती हैं, अच्छा। क्या कि उनके बच्चे जो हैं वो उनकी तालीम बेहतर हो सके। बीवी जो है इनकी भी आँख ज़ाया हो चुकी है, ये भी काम करती हैं। उसके बाद साबरा हमारी पेशेंट कोऑर्डिनेटर, इनको तो सब अब साबरा पहचानने से तो लगे हमारी हैं। दोस्ती है, साबरा तो पिछली दफ़ा भी आई थी यहाँ पे माशाल्लाह, और फिर बड़ा हमारी कंवल है, कंवल माशाल्लाह से इसके पर भी तेज़ाब फेंका गया था, लेकिन अब ये शादीशुदा है। अच्छा। एक बच्चे की ये मैं बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कि अब बाकायदा हंसी खुशी एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हैं। और जहाँ हमने उन मर्दों पर लानत भेजी है जिन्होंने घटिया काम किया, वहाँ पर इनको अपनाने वाले जो अफराद हैं, जो कि माशाल्लाह एक माशरे का बाकायदा फ़र्ज समझते हैं उनको, बिल्कुल। उन सबको भी हम यहाँ पर सल्यूट पेश करते हैं। यकीनन यकीनन। देन वी हैव और ये देखिए भाई, ये बताइए जरा, और ये कौन है? हसीना ये यादव। है इनकी बेटी है माशाल्लाह, अच्छा जी। सो प्रिटी माशाल्लाह। अच्छा क्या- जी। इनका क्या नाम है, इनकी वालदा का क्या नाम है? इनका नाम भी कंवल है, और कंवल की छोटी सी बेटी जो है वो हमेशा उसका बस ये था कि मुझे जुनैद भाई के प्रोग्राम में लेके चलना है। वाह, अब इधर आ जाओ तुम। जी कंवल साहिबा की ये बेटी है, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी माशाल्लाह, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और फिर हमारे साथ रुबीना है, और रुबीना की भी माशाल्लाह से शादी हुई, और रुस्तम भी अमेजिंग। इन सब के जो अरे भी बाकायदा हाँ। जिंदगी गुजार रही है एक अच्छे अंदाज से। बेहतर ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन ज़िंदगी की मुश्किलात अभी कम नहीं हुई जाहिर है, जाहिर। और जो दरख्वास्त है वो यही है कि ये बच्चियों का यहाँ आने का मकसद जो है वो ये नहीं है कि रुकैया को रोते हुए देखकर आप जो है आपकी आंखें भर जाएं, बल्कि ये हिम्मत और ये हौसला है सही बात जिसकी वजह से बाकी तमाम बच्चियाँ जिनके साथ इस किस्म के हादसात या वाक़यात होते हैं वो आगे बढ़े, हिम्मत ना हारें। उनके लिए राहें अल्लाह ताला ने ज़रूर निकाली हैं, और अल्लाह ताला ने उनका जो अजर दिया है वो आप बेहतर बता सकते हैं। इजाज़त है वसीम, एक मैं दिल करता है कि गुजारिश करूं बिल्कुल अपने हुक्मरानों से मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अगर एक ये नेक काम आप कर गए, आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। बेशक। ये जो हमारी बहनें हैं, जो मर्द इनके साथ
ایسا کرتے ہیں. کتنا ہوا؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے عزیز دوستوں, ہمارے اپنے حکمرانوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کسی ایک کو تو عبرت کا نشان بنائیں کہ وہ کبھی ہمت نہ کرے. باقی جسم بھی اللہ رب العزت, روایت میں آتا ہے وسیم بھائی کہ باقی جسم جو ہے اللہ قدرت سے بناتے ہیں, چہرہ اپنے دست مبارک سے بناتے ہیں, اس کو نہ بگاڑو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جناب افطار کا وقت ہے قریب, ہمارے اس شان افطار میں افطار کا دسترخوان لگ گیا ہے, ہم جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. دل پسند کے اور کرشی کے ہمارے خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہماری آڈینس. جناب آپ لوگ اپنے اپنے جو کوپنز ہیں جو وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے, چونکہ ہم نے کرنی ہے قرآن اندازی اور آپ میں سے کسی ایک کو دینا ہے گلف ایئر کی جانب سے عمرے کا ایک ٹکٹ. عمرے کا ایک ٹکٹ ہم نے دینا ہے, اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس بچی سے اور اس کی امی سے میں کہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ اور وہ نکالیں عمرے کا ٹکٹ کسی خوش نصیب کا. آئیے جناب, آئیے, چلیں آؤ ہے یہ نکالیں گی. کیا نام ہے آپ کا؟ نام بھول گیا میں. عمرے پر چلیں جی. ملائکہ ویسا کریں 3-4 نکالنے ایک ساتھ, نکالو. پھر امی کو دیجیے گا, امی کو ایک نکال لیں گے, ٹھیک ہے؟ چلیں اب دیجیے امی کو. جناب چلیں جی آپ ہی اناؤنس کریں, یہ نمبر ہے, یہ کریں گے اناؤنس, بتائیں جی ہاں. نمبر سنیں جی. 10277 نہیں 10244 10244 10244. یس. کون ہے؟ نام بتا دیں جنید بھائی. طلحہ خان صاحب کون ہے بھائی؟ طلحہ خان, MA طلحہ خان. طلحہ بھائی آ جاؤ بھائی, تمہیں اللہ مبارک ہے. بہت سی تالیاں بھائی طلحہ بھائی کے لیے. 10244. طلحہ بھائی کارڈ ساتھ لے کر آنا ذرا. اور بلکہ آپ وہاں آئیے. اس دوران ذرا ہم یہ چاہتے ہیں جنید بھائی جی حضرت کہ ہمارے یہ جو آج مہمان آئے ہیں مسرت آپا کے ساتھ, سوری بچوں, تو آ جائیے. طلحہ بھائی بھی یہیں پر آ جائیں. جلدی آؤ. جی وسیم اچھا بھائی. جی 2 چیزیں میں نے کرنی ہے روزہ کشائی سے پہلے. ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم کچھ یہاں پر ہمارے پاس آئیں تو کچھ گفٹس دیے بغیر تو انہیں رخصت نہ کریں. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو ہم اپنے ان تمام تر جتنے بھی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 ان 8 کیا گفٹ دے کر رخصت کریں گے انہیں ہم؟ میرے دل میں تو آ رہا ہے پاکستان کا نمبر 1 موبائل, کیو موبائل. چلیں ان سارے آپ لوگوں کے لیے ایک ہماری جانب سے تحفہ ہے چھوٹا سا, جسٹ ایز اے ٹوکن آف لو اینڈ اپریسیشن. کیو موبائل کا ایک تحفہ ہے آپ سب کے لیے. اگر کیو موبائل لے آئیں جلدی لے آؤ, یہ جلدی سے. طلحہ بھائی آپ بھی یہیں پر آ جائیں. ادھر ہی آ جاؤ طلحہ بھائی. اور اگر ایک اور بھی میری خواہش ہے, ہم یہاں پر جا رہے ہوتے ہیں تو کافی لوگ ہمیں تصاویر کا کہتے ہیں, جن سے میں اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ ایک کو ہاں کہیں گے دوسرے کو نہ کہنا پڑے گا, لیکن ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان کے ساتھ ایک تصویر بنا سکیں, ہم تصویر کھنچوا سکیں. میں اپنے اس سے پہلے کہ ہم جائیں اپنے روزہ کشائی کے بچوں کے لیے ایک دن آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, اور اسی دوران آپ کیوں موبائل دے دیجیے. کوئی ایک ہمارا کیمرہ مین آ کے کوئی اگر تصویر کھینچ لیں. یہ میری ایک بہن کا ہو گیا, یہ دوسری بہن کا کیو موبائل, یہ تیسری بہن کا کیو موبائل. مسرت آپ کو بھی تھوڑی دیر میں دوں گا. یہ آپ کا کیو موبائل, اور یہ آپ کا کیو موبائل, اور یہ میری اس پیاری بہن کا کیو موبائل, اور یہ میری اس بہن کا کیو موبائل. اللہ تم سب کو شاد و آباد رکھے. چلیں جی ایک تصویر ہو جائے جلدی سے, اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے روزہ کشائی کے ساتھی ہمارے کی جانب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تشریف رکھیے, افطار ہمارے ساتھ کیجیے گا. اور طلحہ بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ماشاءاللہ. اچھا طلحہ بھائی یہ ہیں, یہ طلحہ بھائی ہیں یار. طلحہ صاحب السلام علیکم, کیسے ہو آپ؟ یار تو عمرے پہ جا کے کیا خیریت سے ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا انعام نکلا ہے؟ کیا انعام نکلا ہے معلوم ہے آپ کو؟ پتہ ہی نہیں ان کو.
گلف ایئر کی جانب سے آپ کا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا ہے. تالیاں بجائیں بھائی طلحہ صاحب کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں میں اپنی دادی کو بھیجوں گا. کس کو بھیجیں گے عمرے پہ؟ دادی کو بھیجیں گے. چلیں ویری گڈ, زبردست, بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جناب. دعا سے ہی ہوگا اختتام, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا اپنے کچھ ان ساتھیوں سے بات کر لی جائے جنہوں نے آج روزہ کشائی کی سعادت سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. یہ آپ کا ٹکٹ آپ لیتے جائیے. طلحہ بھائی کے والد صاحب. گابا نیشنل کے گفٹ ہیمپرز ہیں, دل پسند کے گفٹ ہیمپرز ہیں, KFC میل باکسز ہیں, ہارڈیز کی جانب سے واؤچر ہے, اور کرشی جامع شیری کی جانب سے ہیں گفٹ ہیمپرز. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیا نام ہے دوست آپ کا؟ عبداللہ. عبداللہ صاحب, ماشاءاللہ. آپ کون ہیں جی؟ نعمان. نعمان بھائی. آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ. ہیں عبداللہ. عبداللہ. فل انہوں نے ٹکا کے اپنا نام لیا اس نے ایسے بولا جیسے مجھے لگا میرا نام عبداللہ. ویسے سارے ان کی سٹائل وہی ہیں, دولوں والے ہیں اس وقت. ایشال. ایشال, ماشاءاللہ. عمر. عمر صاحب نے بھی روزے کی شہادت حاصل کی ہے. اریبہ. اریبہ صاحبہ نے کی ہے. اور ذوالفقار. ذوالفقار. واہ, مہانور. بہت پیارا ڈریس پہنا ہے آپ نے, اچھی لگ رہی ہیں آپ ماشاءاللہ. چودھری سواد علی. ہیں چودھری سواد علی. چودھری سواد علی. چودھری صاحب ہیں. چودھری صاحب تجھے خیریت نہ لو, ٹھیک ہو؟ کوئی کام میرے لائق, کوئی حکم نہیں. ہیں؟ کچھ نہیں. شکریہ. آپ کا کیا نام ہے؟ ثنا. ثنا, ماشاءاللہ. ہادی. اور یہ اتنی چھوٹی بچی نے کیسے روزہ رکھ لیا بھائی؟ کیا نام ہے؟ علینا. علینا. روزہ رکھا ہے سچی ہے؟ پیاس لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی. پتہ ہے کتنی دیر باقی ہے روزہ کھلنے میں؟ پتہ ہے 2 گھنٹے باقی ہیں ابھی. کوئی بات نہیں, چلیں دیکھتے ہیں بھائی. دعا ہے تو بس 2 منٹ ہے ہمارے پاس, دعا سے ختم کرا دیجیے. آؤ جی, ہاتھ اٹھاؤ سارے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یا اللہ, یا اللہ, اے اللہ, آج یہ جو ہماری بہنیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, یا اللہ, اے اللہ, میں تجھے اس ظلم کا واسطہ, یا اللہ, ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اور جو صبر انہوں نے کیا ہے, اللہ, میں تجھے ان کی اس تکلیف کا واسطہ دیتا ہوں جو انہوں نے صحیح, جو یا یہ جانتی ہیں یا تو جانتا ہے. اے اللہ, میں تجھے ان کی ان سسکیوں کے واسطے جن کو یا یہ جانتی ہیں یا تو جانتا ہے, ان کے واسطے, یا اللہ, سب کا واسطہ دے کر میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں. اے اللہ, کہ جملہ مسلمین و مسلمات, ہم جتنے ادھر بیٹھے ہیں, جو گھروں پر ہیں, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ کریم, جو ہم سے پہلے چلے گئے, یا اللہ, ان کی مغفرت فرما. جو موجود ہیں ہمارے لیے اپنی اطاعت آسان فرما. جو ہمارے بعد آئیں گے ان سب کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ, یہ رمضان کا مبارک مہینہ نکلا جا رہا ہے, تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرما, ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما, یہاں عدل کا بول بالا فرما. اے اللہ, براہ راست ظالم کا سد باب فرما, اور مظلوم کی آہ کو, یا اللہ, تو براہ راست سنتا ہے, تو مظلوم کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ, جو خیریں تیرے حبیب نے تجھ سے مانگی, وہ تمام کی تمام خیریں ہم تجھ سے مانگتے ہیں, ہمیں عطا فرما. اور جن شرور سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ مانگی, ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں, ہمیں پناہ عطا فرما. اے اللہ, بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما, قرضداروں کے قرض ادا فرما, بیماروں کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما, بے اولادوں کو صالح نرین اولاد عطا فرما, بے نکاحی بچیوں کو اچھے رشتے نصیب فرما. اے میرے مالک, اے میرے مالک, فرقہ واریت, لسانیت, حسب و نسب, زبان کی بنیاد پر, اے اللہ, جو آگ کی ہولی اس ملک میں کھیلی جا رہی ہے, اپنے فضل و کرم سے, یا اللہ, اس کو ختم فرما, ختم فرما. محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین, آمین, آمین. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد اذان مغرب اور آپ اور ہم.
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين